بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرے اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی ایک طاقت ہے، اور اللہ کا ایک نام، اس کے اندر بھی میرے اللہ کا نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کے 99 نام ہیں۔ جو بندہ جو نام لے کر اللہ کو پکارتا ہے، میرا اللہ اس بندے کی آواز کو سن کر اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتا ہے۔ لہذا اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارنا یہ عین عبادت ہے، اور قرآن کے اندر میرے اللہ کے نام موجود ہے، اور یہ قرآن ہے۔ قرآن آسمانی کتاب ہے، یہ 7 آسمانوں کا خزانہ ہے، اور اس خزانے کو بھیجنے والا میرا اللہ ہے، اور لے کر آنے والا اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی ملائکہ کی مخلوق ہے، فرشتوں کی مخلوق ہے، ان سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ جس کا نام جبرائیل ہے، اس کو دے کر یہ پیغام اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء شفیع المذنبین، جو کہ سارے نبیوں کا امام ہے، ان کو یہ میسج بھیجا، ان کو یہ کتاب دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو یہ تحفہ دے دو۔ ناظرین، یہ کتاب عام کتاب نہیں، یہ قرآن عام قرآن نہیں، یہ اللہ کا پیغام عام پیغام نہیں۔ میرا رب اسی قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو، اس پیغام کو، اس تحریر کو، اس نور کو اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو اس کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ صرف اور صرف سنبھال سکا ہے تو محمد مصطفیٰ کا دل سنبھال سکا ہے۔ اس کا وزن اٹھایا ہے تو اللہ کے نبی نے، ان کے دل نے یہ وزن اٹھایا ہے، اور اس کائنات میں کوئی ایسی شخصیت اور ایسی چیز نہیں جو اس کا وزن اٹھا لیتی۔ ہر چیز نے معذرت کی، جہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، پہاڑوں پر اگر اللہ یہ قرآن نازل کرتا تو یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس لیے ناظرین، اس قرآن کے اندر میرے اللہ کے نام ہیں، اور اللہ نے اپنے ناموں کی قسمیں کھائی ہیں، اور جو بندہ جس نام سے اللہ کو پکارتا ہے میرا رب سنتا ہے۔ ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اکثر بندوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بیماری کچھ اور ہوتی ہے، نام کچھ اور لے کر پکار رہے ہوتے ہیں۔ مثلا بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ اگر آپ کے گھٹنے کو درد ہے، آپ کے سر کو درد ہے، آپ کے جسم کے کسی حصے میں درد ہے، تو آپ یا سلام پڑھیں کہ میرے اللہ مجھے سلامتی عطا فرما، میں آپ کا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے وجود کو سلامت رکھ، میرے وجود کے جسم سے دردوں کو ختم کر دے۔ تو جب انسان اللہ کے نام کا صحیح ادراک کرتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، تو میرا رب اسی وقت اس بندے پر مہربانیاں فرماتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے، اور اس کی مرض، اس کی مصیبت، اس کی تنگ دستی، اس کی دل کی ہر حاجت میرا رب عرش پر سنتا ہے۔ میرا رب تو آپ کے وجود کے اندر ہے،
قرآن کہتا ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید. یہ جو آپ کی شارگ ہے نا گردن میں شارگ، جس کو اکثر جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں تو شارگ کاٹی جاتی ہے، تو یہ شارگ گردن میں، اس گردن کے اندر جو شہرگ ہے آپ کی، اللہ پاک اس سے بھی نزدیک ہے. اب سوچو، آپ کو اللہ نظر آ رہا ہے؟ سوچ کر بتاؤ. میرا رب تو کہتا ہے کہ میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. تو شاہ رگ آپ کی کتنی قریب ہے؟ اگر تھوڑا سا دبایا جائے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے تارے آ جائیں، اندھیرا ہو جائے. تو اللہ اس سے بھی نزدیک ہے. اب یہ بتاؤ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں کدھر ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ پتہ نہیں میری سنے گا یا نہیں سنے گا. آپ کا بھائی بھی آپ کے قریب نہیں ہوتا، آپ کا بیٹا بھی اتنا آپ کے قریب نہیں ہوتا، آپ کا دنیا کا کوئی رشتہ دار اتنا آپ کے قریب نہیں ہوتا. صرف اور صرف اگر سب سے قریب ہے تو وہ میرا اللہ ہے. اللہ نے قرآن کے اندر اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو خود فرمایا کہ جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ کا رب کہاں ہے، ہم پکارنا چاہتے ہیں، تو وہ بتائیں کہ کہاں ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ آل عمران میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب. دیکھو نا، قریب کا لفظ آیا ہے. اذا سألک عبادی، جب آپ پر لوگ سوال کریں، ہیں جی میرے بندے آپ پر سوال کریں، وَإِذَا سألک عبادی، میرے بندے کہ آپ کا رب کہاں ہے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بڑے سیاکار ہیں، ہم بڑے زناکار ہیں، ہم نے آپ کے اللہ کو پکارنا ہے معافی کے لیے، بتاؤ کتنا دور ہے. انی قریب، اللہ بالکل قریب ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، اللہ جب اللہ کو پکارتے ہو تو جی 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 کر کے اللہ جواب دیتا ہے. لیکن لوگوں نے ایسا بیان کر کر کے ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا. ناظرین، اگر تم اللہ سے رزق طلب کرنا چاہتے ہو، کہتے ہو کہ میرے پاس رب کا رزق آ جائے، تو میرے اللہ کا ایک نام ہے، اس کو چلتے پھرتے گھر کے اندر پڑھتے رہو. اول و آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا، یا ملک یا ملک. میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اس نام کو پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا. غنی وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں اتنا پیسہ بانٹے، یتیموں کو، مسکینوں کو، لیکن پہلے سے زیادہ پیسہ پھر اس کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا، کھلا پیسہ، رشتہ داروں پر، ہمسایوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، جتنا صرف کرو گے رب اور دیتا جائے گا. دیکھو نا کیسا پیارا نام ہے یا ملک، الملک. قرآن کے اندر اس وظیفے کو کرو اور اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں، جتنا پڑھتے جاؤ اللہ پاک دیتا جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.